بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ہمارے ارکان اسلام کے اندر حج کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یوں سمجھیے کہ دین کی عمارت جن 5 پلرز پر قائم ہے اس میں سے ایک ستون جو ہے وہ حج کا ہے۔ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے جو امت مسلمہ کے اندر یعنی سرکار کے دین کے اندر مختلف اقوال ہیں 6، 7، 8 ہجری کے، مگر جمہور کا زیادہ رجحان 6 ہجری کا ہے کہ اس کے اندر حج کو فرض کیا گیا۔ جہاں تک تاریخی تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ساری عبادت کا جو منبع اور جو مرکز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور حج عبادت وہ ہے، لوگ عام طور پر عبادات میں ہم سمجھتے ہیں کہ چند نوافل پڑھ لیا تو عبادت ہو گئی، تلاوت کر لی عبادت ہو گئی، تسبیحات کر لی عبادت ہو گئی، استغفار کر لی عبادت ہو گیا، مگر حج ایک بڑی انوکھی عبادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت، یہ طریق عشق والی عبادت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کے عام معمولات سے ہٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے جاتا ہے جیسے کوئی اس کا دیوانہ جاتا ہے، اس سے محبت کرنے والا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے، آپ دیکھتے ہیں کہ باقی نماز، روزہ، باقی عبادات پہلے آئیں، چونکہ یہ نصاب عشق کی تکمیلی عبادت تھی، اس لیے اس کو آخر میں لایا گیا اور اس سطح پہ لے جا کر لوگوں کو عشق کے اس رستے پر چلایا گیا۔ اگر ہم عام زندگی کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ جب مسجد میں جاؤ تو زیب و زینت کو اختیار کر کے جاؤ، مگر چونکہ یہ عشق و وارفتگی کی عبادت ہے، کہا گیا یہاں ناخنوں کو نہیں کاٹنا، یہاں اپنے بالوں کو آپ نے ڈھانپنا نہیں ہے، اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے، بڑھائے رکھنا ہے جب تک کہ یہ مدت حج مکمل نہ ہو جائے۔ اور پھر انسان عام حالات میں خوبصورت ڈریسنگ کر کے جاتا ہے، یہاں کہا گیا کہ نہیں، یہ میرے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کی نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جب وہ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ان کے گھر پہ سادہ، ان کے بدن پہ سادہ چادریں تھیں، لہذا زیب و زینت کو چھوڑ دو اور اس احرام کے اندر 2 سادہ چادروں کے اندر آ جاؤ اور رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے ہم آگے جب چلتے ہوئے جاتے ہیں، حج کے آپ جتنے بھی مشاعر حج ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نسبتوں کے ساتھ ہے۔ عرفات جو حج کا بنیادی رکن اعظم ہے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی آپس میں پہچان و ملاقات کی جگہ ہے کہ جب اللہ پاک نے جنت سے نیچے زمین پر بھیجا اور پھر وہاں پر دونوں کی ملاقات ہوئی، پہچانا ایک دوسرے کو، تو رب کائنات کو اپنے بندہ اور اپنی بندی کی یہ ملاقات اور یہ پہچان اتنی عزیز ہوئی کہ قیامت تک کے لیے حج کا رکن اعظم بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفا و مروہ کی سعی کیا ہے؟ یہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو دودھ پیتے بچے تھے اور جس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی وفا تھی، کہ رب کے حکم پر انہوں نے اپنی اہلیہ اور دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آ کے چھوڑ دیا جہاں سبزے کا نشان تک نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، مگر حکم الہی کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اس بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ان کی ماں کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، اور چونکہ ڈھلوان تھا، اس وقت پہاڑی تھی، جب نیچے کو ہوتی تو تیز دوڑ پڑتی تھی، پھر اوپر چڑھ کے دیکھتی تھی رب کائنات کو، حالانکہ اپنے بچے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، مگر ادا اتنا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے ان پہاڑوں کے اوپر چلنا اور رستوں پر بھاگنے کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اور قرآن میں ذکر کر دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، اور فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی ان نشانیوں کی عزت کرتا ہے۔ عبادت تو ڈاکٹر صاحب اللہ کی ہوتی ہے، مگر عزت، احترام اور ادب اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، ان کی نسبتوں کا ہوتا ہے۔ کہا جو ان کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے ان کی عزت کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے نور سے آراستہ فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ اس سارے سفر حج کے اوپر دیکھتے ہیں مقام مینا کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر وہ عزیز بیٹا 80 سال کی عمر میں دعائیں کر کر کے جن کو مانگا گیا تھا، وہ مرد تھے ابراہیم علیہ السلام،
اذ قال لہ ربہ اسلم، خدا نے کہا میرے فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، رب کہتا گیا، ابراہیم علیہ السلام مانتے چلے گئے، اور پھر حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، شیطان وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے تو آپ کنکریاں مارتے ہیں، اب نہ وہاں شیطان ہے نہ ہم وہاں پر اس انداز سے جا رہے ہیں، مگر پتھروں کا ستون کھڑا ہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، حقیقت میں وہ جذبہ محبت ابراہیمی